زمین پر سب سے خوبصورت جگہ آپ کے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ انسان علم کا بہت زیادہ بوجھ اٹھانے کے باوجود خود کو پھول کی طرح ہلکا محسوس کرتا ہے۔ کمینوں کو جواب دینے کی بجائے صبر کرنا شکر کے برابر ہے۔ امیر ہو کر مغرور نہ ہونا آسان ہے، لیکن غریب ہو کر واویلا نہ کرنا مشکل ہے۔ جو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لے، زندگی اس کو شک کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ لوگ اگر سمجھے تو محبت رب سے ملاتی ہے، نہ سمجھے تو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، یہ اب آپ پر ہے کہ آپ کو کھلاڑی بننا ہے یا پھر ایک کھلونا۔ اگر قدرت کے نزدیک دولت قابل قدر چیز ہوتی تو یہ ایسے بدمعاشوں کو ہرگز نہ ملتی۔ شریر اگر پاؤں پر آ گرے تو بھی کانٹے کی طرح حلش ضرور پیدا کرے گا۔ پیسہ انسان کا بہترین خادم اور بدترین آقا ہے۔ بدترین آقا اس صورت میں ہے جب تم قرض دار ہو۔ جو شخص کسی غریب یا مسکین کی مدد کرتا ہے، وہ خدا کی خدائی کا اقرار کرتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے محبت اور باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کا ظاہر آدمی کے وجود کی طرح ہے، اس کے نقوش ظاہر ہے اور روح پوشیدہ ہے۔ آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ پہلا چہرہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا چہرہ جو آپ اپنے خاندان اور دوستوں کے دکھاتے ہیں، اور تیسرا چہرہ جو آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ جس طرح ایک شرابی کو صحیح یا غلط کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح ایک مطلبی انسان کو بھی صحیح اور غلط کا احساس تک نہیں ہوتا۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو کہنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ آپ ان پر مرتے ہیں، ورنہ یقین کرے آپ پل پل مرتے رہیں گے۔ نادان آئینوں کو کیا خبر، کچھ چہرے چہرے کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کام کو دوبارہ کرو۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی کی سہولیات دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدور جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ بارش میں اتنی بوندی نہیں برستے جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہے۔ کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھو، گرا ہوا نہیں۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کا ہر باپ اپنا آپ بیچ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے خرید لیتا۔ پرواہ ہی بتاتی ہے کہ خیال کرتا ہے، ورنہ رشتوں میں کوئی ترازو نہیں ہوتا۔ سیکھنے کے بے شمار ذرائع ہے، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ بڑا استاد ہے۔ لوگوں کی مدد کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، اس جہاں سے ایسے گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یادیں باقی رہ جائے۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ عورت کی زبان وہ واحد چیز ہے جو اس کے سارے غیبوں کو چھپا لیتی ہے۔ عورت مرد کو خوش کرنے کے لیے اپنا آپ بدل دیتی ہے، اپنا دل، اپنی خواہشات بدل دیتی ہے کہ کہیں مرد کی نظر نہ بدل جائے، مگر مرد پھر بھی اپنی عادات سے مجبور ہو کر اپنی نظروں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر مرد کو عورت کی غلطی کا پتہ چل جائے تو اسے شوہر کے گھر میں مجسمہ بن کر زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ اگر عورت کو عزت ملے تو وہ اپنے بہن، بھائی، والدین سب کچھ خاوند پر قربان کر دیتی ہے۔ اگر مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگے تو عورت کو سمجھ جانا چاہیے، مرد اداس ہے، اسے پیار کی ضرورت ہے۔
جس عورت کا شوہر بارواب ہو وہ زمانے پر راج کرتی ہے، جس گھر میں عورت کا رعب ہو وہ گھر ذلیل ہوتا ہے۔ عورت کو اپنے پیار میں پاگل کرنا ہے تو اس کو عزت اور توجہ دو، اور جب یہ دو چیزیں دو گے تو وہ خود بخود تمہیں پسند کرنے لگے گی۔ عمر اور زندگی میں صرف ایک فرق ہے، جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی ہے۔ موت کا دن تو ہنگاموں میں گزر جاتا ہے، اگلے دن احساس ہوتا ہے کہ جانے والا تو چلا گیا۔ ہم جنہیں عزت دے کر آسمان پر بٹھائیں گے، ایک دن وہی ہمیں دن میں تارے دکھائیں گے۔ جب سے سبھی کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی بھی آج ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں، لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ان سے بہتر کریں۔